السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ چینل بنائیں اور اس پر ویڈیو اپلوڈ کر کے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو اب یہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر میں آپ کو یوٹیوب پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یوٹیوب کی بہت ساری جو ضروری معلومات ہے، جیسے کہ چینل کیسے بنانا، ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنا، تھمبنیل کیسے بنانا، ٹائٹل، ٹیگز، ڈسکرپشن وغیرہ لکھنا، یہ ساری معلومات آپ رکھ دوں۔ تو یہ تو میں دھیرے دھیرے معلومات دے ہی رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جلد سے جلد پوری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بہت سارے یوٹیوبر کی ویڈیوز ہیں جو فری میں اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر کے اور اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں، وہاں سے معلومات لیں۔ اور انشاءاللہ میں بھی دھیرے دھیرے معلومات دیتا رہوں گا۔ ابھی دو بھائیوں نے کمنٹ کے ذریعے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو ویڈیو کیسے ایڈیٹنگ کرنی ہے اور ایک تھمبنیل کیسے بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں پر بہت ہی آسان طریقے سے میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا جلد ہی، تو اس سے آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جو ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، کہ یوٹیوب کی جو انکم ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس تعلق سے معلومات دینا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اسی تعلق سے میں آپ لوگوں کو جانکاری دینے کی کوشش کروں گا کہ یوٹیوب کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے۔ ناظرین، ابھی تک اس پر جتنے بھی مفتیان کرام نے گفتگو کی ہے، تو بہت سارے مفتیان کرام نے یوٹیوب کی انکم کو حرام قرار دیا ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایسے مفتیان کرام جنہوں نے حرام کا فتویٰ دیا ہے، انہوں نے پوری مکمل تفصیل سے گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ مختصر سے سوال کا مختصر جواب انہوں نے دے دیا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلام میں یوٹیوب کی آمدنی کا حکم ہے۔ اس کے مصنف ہیں مفتی جمال احمد برکاتی مصباحی صاحب۔ انہوں نے ایک مکمل کتاب لکھی ہے جس میں پوری تفصیل سے یوٹیوب کے بارے میں جانکاری دی ہے، یوٹیوب کی دنیاوی جانکاری کے ساتھ ساتھ اسلامی نقطۂ نظر سے یوٹیوب کی انکم جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، پوری تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ بہت ہی جامع کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ میں اسی کتاب سے آپ کو پوری جانکاری دوں گا اور آپ تشفی بخش آپ کو جواب مل جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یوٹیوب کی انکم حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ یہ کتاب اگر آپ خود منگوا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے ایڈریس پر ڈیلیور کر دیا جائے گا بہت ہی مناسب قیمت میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کتاب کو، جس کتاب کا نام ہے اسلام میں یوٹیوب کی آمدنی کا حکم ہے۔ مصنف سب سے پہلے لکھتے ہیں دو بڑے سوالات۔ میڈیا کو بنیادی طور پر دو قسموں میں رکھا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا۔ یہ ہم لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ میڈیا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا اور ایک پرنٹ میڈیا۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹی وی چینل اور اسی طرح اخبارات، میگزین، جرائد اور کتابیں وغیرہ کے وہ ورژن جو انٹرنیٹ، موبائل یا کمپیوٹر پر دستیاب ہوتے ہیں اسے الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اخبارات، میگزین، جرائد اور کتب وغیرہ کے وہ ورژن جو کاغذ میں دستیاب ہوتے ہیں پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں۔ یہ بات پوری طرح سے ہم لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جو کاغذ پہ پرنٹ ہوتے ہیں اس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، اور جو ٹی وی وغیرہ موبائل پہ ہم دیکھتے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا ہوتے ہیں۔ پھر الیکٹرانک میڈیا کو بھی مختلف اقسام میں رکھا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک خصوصی قسم سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا کے خصوصی طور پر وہ پلیٹ فارم آتے ہیں جن کو تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق خاص سے ہو یا عوام سے ہو، استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی اپلوڈ یا پوسٹوں جو ویڈیوز، آڈیو، تحریروں یا تصاویر کی شکل میں ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ یا سن اور پڑھ سکتے ہیں، ان پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور خود اپنے نظریات کا اظہار بھی اپلوڈ یا پوسٹوں کی شکل میں ان پلیٹ فارموں پر کر سکتے ہیں، جن کو دوسرے لوگ دیکھنے، سننے، پڑھنے اور ان پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ مصنف سوشل میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس پر اپنی پوسٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کی پوسٹوں پر اپنا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔
بالالفاظ دیگر سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارمز کا نام ہے جو تمام لوگوں کو بغیر کسی تفریق کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی سہولت عطا کرتے ہیں، اور اس کے لیے عام طور پر وہ کوئی اجرت بھی وصول نہیں کرتے۔ یہ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ فیس بک وغیرہ ہمیں ہر طرح کی آزادی دیتا ہے کہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے انسان سے تعلقات پیدا کریں، لیکن وہاں پہ ہم سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ فری میں ہم پوسٹ کر سکتے ہیں، فری میں ہم کسی کی ویڈیو وغیرہ پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی چارج نہیں دینا پڑتا۔ آگے لکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کی تعداد لگاتار اور تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2023 میں دنیا بھر میں سوشل میڈیا صارفین کی تعداد بڑھ کر 4.89 بلین ہو گئی۔ یہ تعداد ایک سال پہلے کے مقابلے 6.5% زیادہ ہے، اور 2017 میں سوشل میڈیا صارفین کی تعداد سے 2.2 بلین زیادہ ہے۔ اس کتاب میں آپ جہاں دیکھیں گے کہ جہاں اسلامی معلومات دی گئی ہے، وہیں یوٹیوب کی بھی بہت ساری نالج دی گئی ہے، دنیاوی معلومات بھی بہت ساری آپ کو اس کتاب سے ملتی رہیں گی۔ آگے لکھتے ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ یوزرز فیس بک کے ہیں۔ فیس بک کے ایکٹیو ماہانہ یوزرز کی تعداد اس وقت 2958 ملین ہے۔ یوٹیوب دوسرے نمبر پر ہے۔ یوٹیوب کے ایکٹیو ماہانہ یوزرز کی تعداد اس وقت 2514 ملین ہے۔ اس کے بعد مصنف جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، اس کی اپنے معلومات کے حساب سے یوزرز کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں کہ کس پلیٹ فارم کے یوزرز ہیں۔ پہلے نمبر پہ فیس بک جس کے 2958 ملین، یوٹیوب کے 2514 ملین، واٹس ایپ کے 2000 ملین، انسٹاگرام کے 2000 ملین، وی چیٹ کے 1309 ملین، ٹک ٹاک پر 1051 ملین، فیس بک میسنجر 931 ملین، ٹیلی گرام 700 ملین، اسنیپ چیٹ 635 ملین، ٹویٹر 556 ملین، پنٹریسٹ 445 ملین۔ میں نے کہا اس کتاب میں آپ کو بہت ساری دنیاوی معلومات کا خزانہ بھی ملے گا۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کے کتنے یوزرز ہیں، اس کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات دی گئی ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو، کیونکہ وقت کے حساب سے یوزر بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف آگے لکھتے ہیں کہ میڈیا کی دونوں قسمیں، یعنی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اور خصوصی طور پر الیکٹرانک میڈیا میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی وغیرہ بھی آ جاتا ہے، اور خاص طور سے اس میں جو سوشل میڈیا آتا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت نہ صرف مختلف قسم کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، بلکہ دینی ضرورتوں کو بھی ان کو نظر انداز کیے ہوئے پورا کرنا ایک انتہائی مشکل کام بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہماری بہت ساری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری مذہبی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے میں بہت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر اس کو ہم الگ کر دیں تو ہمارے لیے مذہبی کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تاہم میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے پر بہت سے مشکل سوالات امت مسلمہ کے سامنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دراصل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز حلال مواد، معلومات، مناظر اور آوازیں پیش کرنے کے ساتھ مختلف قسم کے ناجائز و حرام مواد و معلومات اور ناجائز و حرام مناظر و اصوات کو بھی جگہ دیتے ہیں۔ یہی ایک چیز مسلمانوں کے لیے میڈیا کے استعمال کے معاملے میں ایک بڑی دقت باعث بن جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو اسے اپنی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اسے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں مصنف نے بیان کیا کہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے مالک اس پر لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اچھی ویڈیو، اچھی پوسٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور گندی اور بیہودہ پوسٹیں بھی کر سکتے ہیں۔ سب کو اجازت ہے اچھی اور برے پوسٹ کرنے کی۔ اب یہیں پر مسلمانوں کے لیے بڑی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ جب اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جاتے ہیں، فیس بک پر جاتے ہیں، تو وہاں انہیں گندی اور بیہودہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب یہاں پر فرض کیجئے کہ ایک فرد نے کسی دینی تقریر کو سننے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ اس کے گھر کے استعمال کے لیے کس کمپنی کا پنکھا بہتر رہے گا، اپنی یوٹیوب ایپ کو اوپن کیا
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی نیت میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن جب وہ یوٹیوب کو اوپن کرتا ہے تو اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے ناجائز مناظر یا آوازیں آ سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے جب اس نے یوٹیوب کو اوپن کیا اس وقت تو اس کے سامنے کوئی ناجائز منظر یا آواز سامنے نہیں آئی، لیکن جب اس نے تقریر سننا یا دیکھنا شروع کیا یا پنکھے کی معلومات سے متعلق ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا تو تقریر یا پنکھے سے متعلق ویڈیو کو دیکھنے کے دوران اس کے سامنے مختلف قسم کے اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سے کچھ ایڈ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ناجائز منظر یا ناجائز آوازوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں، یا ناجائز پروڈکٹس، خدمات یا اشیاء کو متعارف کروانے والے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کسی جائز کام کے لیے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر، تو وہاں پر ایڈ آتے ہیں جس میں بیہودہ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے لڑکیاں ہوتی ہیں، گانے باجے کی آوازیں ہوتی ہیں، اس طرح کی ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو مصنف آگے لکھتے ہیں کہ یہ دقتیں صرف ان لوگوں کو پیش نہیں آتی جو یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کو آتی ہے جو یوٹیوب کے علاوہ فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں، یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کی کسی بھی قسم کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ یہاں دو اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، کیا ایسی صورتحال میں کہ میڈیا کے استعمال کرنے والے فرد کے سامنے کبھی بھی ایسے مناظر یا آوازیں آ سکتی ہیں جو شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہیں، ایک مسلمان کے لیے یوٹیوب اور میڈیا کی دیگر اقسام کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہاں سوال تو ضروری بنتا ہے کہ جب فیس بک اور یوٹیوب پر ایسی پریشانیاں ہیں، گناہ کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو کیا مسلمانوں کو یوٹیوب اور فیس بک پہ ویڈیو دیکھنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے ان سوشل میڈیا کا، یا نہیں کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال کہ اگر ایک مسلمان یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پر ویڈیو، آڈیو، تصاویر یا تحریریں اپلوڈ کرتا ہے، یا کسی ٹی وی چینل کو اپنی ویڈیو وغیرہ نشر کرنے کے لیے دیتا ہے، یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں اخبارات یا جرائد میں خبریں یا مضامین لکھتا ہے، تو کیا اس کا سوشل میڈیا پر ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنا، یا کسی ٹی وی چینل کو نشر کرنے کے لیے دینا، یا اخبارات یا جرائد میں لکھنا، یا میڈیا کی مختلف اقسام کا کسی دوسرے طریقے سے استعمال کر کے ان سے پیسہ کمانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے کسی پلیٹ فارم سے متعلق کسی کمپنی میں ملازمت کرنا اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہاں دو سوال پیدا ہوئے، پہلا تو یہ کہ یہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا کہ اس کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں۔ آگے مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اگر جواب یہ ہو کہ نہ ہی کسی مسلمان کے لیے میڈیا کی کسی قسم کا استعمال جائز ہے، اور نہ ہی میڈیا میں ملازمت کرنا جائز ہے، اور نہ میڈیا میں ملازمت کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پیسہ کمانا حلال ہے، تو اس صورت میں دو بڑی مشکلیں امت مسلمہ کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی مشکل کا تعلق میڈیا کے استعمال کے عدم جواز سے ہے، اور دوسری مشکل کا تعلق میڈیا سے ہونے والی آمدنی کے عدم جواز سے ہے۔ میڈیا کے استعمال کے عدم جواز سے جو مشکل امت مسلمہ کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے استعمال سے امت کے بہت سے دینی و دنیاوی فوائد وابستہ ہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی قوم کی زندگی سے میڈیا کو پوری طرح نکال دیا جائے تو وہ اپنے دین و مذہب کے حوالے سے بھی بیک فٹ پر آ جائیں گے، اور دنیاوی محاذ پر بھی انتہائی پسماندگی کا شکار ہو جائے گی۔ آج سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو بھی پلیٹ فارم ہے اتنا پاورفل ہے کہ آج اگر کوئی قوم اس میڈیا سے دور ہو جائے تو پوری طرح سے دینی و دنیاوی دونوں طور پہ وہ بیک فٹ پہ آ جائیں گے۔ دوسری طرف میڈیا کے ذریعے ہونے والی آمدنی کو اگر ناجائز مانا جائے تو اس کی وجہ سے جو مشکل پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آمدنی کے عدم جواز کی صورت میں امت مسلمہ کے افراد میڈیا میں بنا کسی اجرت کے یعنی مفت میں کام کرنے کے لیے مجبور ہوں گے، بلکہ زیادہ تر صورتیں ایسی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ مفت میں کام کرنے کے لیے مجبور ہوں گے بلکہ خود اپنی طرف سے ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یوٹیوب یا کسی دوسرے پلیٹ فارم کے لیے اگر کوئی ویڈیو تیار کرنا چاہتا ہے تو اس میں اخراجات ہوتے ہیں اور ساتھ میں وقت کی وافر مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی میڈیا میں کام کرنا کیوں چاہے گا؟ اور اگر مسلمان میڈیا میں کام نہیں کریں گے، مثلا یوٹیوب پر مسلمانوں کے اس قسم کے چینلز نہیں ہوں گے
جو ان کو ان کے دین کا علم پہنچا سکیں یا ان کی دنیاوی زندگی سے متعلق بیش بہا اور کارآمد معلومات پہنچا سکے، اس صورت میں امت مسلمہ جس خسارے کا شکار ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ اگر یہ حرام قرار دے دیا جائے کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہے، تو اب یہاں جو یوٹیوب پہ دین کا کام کرنے والے ہیں ویڈیو کے ذریعے، انہیں فری میں مفت میں کام کرنا ہوگا۔ تو یہاں فری میں کام کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے ویڈیو بنانے میں اخراجات بھی ہیں، اچھا موبائل ہو، اچھا مائک ہو، ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ میں خرچ ہے، تھوڑے بہت خرچ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے یوٹیوب چینل پہ، وہ ہے وقت کی۔ ایک ویڈیو بنانے میں آپ کو کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا ہے اس ٹاپک کو سرچ کریں، اس کی پوری تیاری کریں، اس کے بعد پھر ویڈیو ریکارڈنگ کریں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ وقت لگتا ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں۔ اس کے علاوہ جب ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں خرچ آتا ہے، ہمارا نیٹ خرچ ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں کون ایسا انسان ہوگا جو فری میں یہ سارے کام کرے گا اپنے مذہب کے لیے، اپنے مسلک کے لیے؟ اگر کوئی انسان اس طرح سے کرے فری میں، تو وہ دنیاوی طور پہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، وہ نوکری کہیں نہیں کر سکتا ہے، وہ پیسے نہیں کما سکتا ہے، تو پھر اس کی ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ تو مجبوراً اسے پھر یوٹیوب کو چھوڑ دینا ہوگا۔ یوٹیوب پہ جو ویڈیو بنا کر کے وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا تھا، اس کو اسے بند ہی کر دینا ہوگا۔ اب وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دنیاوی طور پہ کہیں نوکری کا سہارا لے گا۔ تو یہ اگر یوٹیوب کی انکم کو حرام قرار دیا جائے تو بہت بڑی یہ پریشانی مسلمانوں کے لیے آ سکتی ہے۔